کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل نفلی روزے کس مہینے کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک ماہ محرم الحرام کا مقام۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 741۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ماہ رمضان کے بعد کون سے مہینے میں روزے رکھنا افضل ہے؟ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہی سوال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم فإنہ شہر اللہ فیہ یوم تاب فیہ علی قوم ویتوب فیہ علی قوم آخرین۔ ماہ رمضان کے بعد اگر تم کسی مہینے میں نفلی روزے رکھنا چاہو تو محرم کے روزے رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے ایک دن یعنی 10 محرم کو رب تعالیٰ نے ایک قوم یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور قوم سیدنا یونس علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور اسی دن دیگر لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اسلامی سال کے پہلے مہینے ماہ محرم الحرام کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی حرمت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے اسے شہر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نسبت خود اس مہینے کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اسلامی سال کا آغاز اسی بابرکت مہینے سے ہوتا ہے، گویا سال کی ابتدا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد، عبادت اور توبہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ مہینہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ محرم الحرام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی میں گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ انسان سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں نفلی عبادات، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور روزوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ نیک اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ خصوصاً یوم عاشورہ یعنی 10 محرم اسلامی تاریخ کا ایک عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصی رحمت نازل فرمائیں اور اپنے بندوں کو نجات اور کامیابی عطا فرمائی۔ محرم الحرام ہمیں صبر، شکر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا درس بھی دیتا ہے۔ ایک مومن ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہتا ہے اور اسی سے مدد طلب کرتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محرم الحرام کو صرف ایک تاریخی مہینہ نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنی اصلاح، توبہ اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ اگر سال کے آغاز میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں تو امید ہے کہ پورا سال خیر و برکت میں گزرے گا۔ آئیے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ محرم الحرام کی برکت نصیب فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔